بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، محافل نعت کا بڑھتا ہوا رجحان، جہاں 10 ثنا خوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقیب محفل پوری محفل کو لے کر چلتا ہے اور محفل میں جان ڈال دیتا ہے، جس کا رجحان آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک محفل پاک میں، ایک جلسے میں، ایک نشست میں ایک نقیب محفل، اسٹیج سیکٹری، نظامت والے کا، نقابت والے کا بہت ہی کردار ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہی نقیب محفل جنہوں نے اپنے فن کے اوپر پوری دنیا میں، پورے علاقے میں اور عالم اسلام میں نقابت کے حوالے سے اپنی جان پہچان بنائی، میری مراد جناب محمد اسد عوان صاحب زیدہ مجدہ آپ سے ملاقات کروانے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آئیے ان سے ڈھیروں باتیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک صاحب بھائی، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا بڑا کرم فضل۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور جس محبت سے آپ نے نوازا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے، تعارفی یہ انٹرویو ہے، تعارفی سلسلہ ہے، تو سب سے پہلے میں جو ہمارے پروگرام کا شیڈول ہوتا ہے تعارفی سلسلے میں، تو میں پہلا سوال ہی اسد بھائی سے یہ رکھوں گا۔ اسد بھائی، آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے اور کس علاقے میں آج کل رہتے ہیں؟ میرے جو بیسک رہائش ہے وہ لاہور سے ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ مسلم ٹاؤن فیروز پور روڈ پر، جی۔ لیکن عرصہ 7-8 سال سے میں فیصل آباد کے علاقہ کھڑے والا میں رہائش پذیر ہوں۔ جی، ماشاء اللہ۔ کام کے سلسلہ میں یہاں جاب بھی کرتا ہوں، جی، تو بس اسی سلسلہ میں کھڑے والا میں رہائش پذیر ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کی تعلیم دنیاوی کتنی ہے اور دینی تعلیم کتنی ہے؟ بس ناظرہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے میں نے، اور میٹرک تک میری جو تعلیم ہے، مڈل تک میں نے لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ جی۔ تو جو میٹرک کی تعلیم ہے وہ میں نے فیصل آباد کے پرائیویٹ جو ہے وہ پیپر دیے ہیں۔ تو آپ یہ نقابت کرتے ہیں، جی۔ آپ کو نقابت کا شوق کیسے ہوا؟ میں شروع سے جو مجھے شوق تھا وہ ثنا خوانی تھا، میں نعت خوانی کرتا تھا۔ اچھا، نعت پڑھتے تھے؟ بس اپنے آپ، اپنے تئیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ محفل نعت سننے شروع کی میں نے۔ جی۔ محفل نعت میں جاتا، تو مجھے یہ نقابت کا جو شعبہ ہے، یہ منصب ہے، یہ اچھا لگا زیادہ۔ تو بس آہستہ آہستہ شوق ہوتا گیا، تو میں پھر جو ہے اسی شعبے میں، مطلب کہ نقابت کے شعبے میں آ گیا۔ آپ کو کیسے اچھا لگا؟ میرے تو بھائی مجھے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جانا، سب سے بعد میں آنا۔ مثلا اگر محفل شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جانا، تو یہ پھر آپ کو کیسے شعبہ اچھا لگا؟ جبکہ نعت خوان جو ہے جاتا ہے، نعت پڑھتا ہے، اسٹیج سے نکلتا ہے گھر۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسے ہی ہے، نعت خوان کا ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا وقت محفل پاک میں رہتے ہیں، تو انہیں عبادت کا وقت بھی کم ملتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اگر ہم زیادہ جاتے ہیں تو ہم زیادہ وقت دیتے ہیں، تو جتنا وقت ہم سرکار کی محفل میں بیٹھتے ہیں وہ اتنا وقت ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بندہ جتنا وقت سرکار کی محفل میں گزار لے، تو یہ اسی لیے میں نے شعبے کو پھر اچھا سمجھا۔ اور ویسے بھی میں نے دیکھا کہ محفل نعت میں ہم ہر ثنا خوان کو وقت دیتے ہیں، وہ نقیب دیتا ہے، آپ نے اتنا پڑھنا ہے، آپ نے اتنا پڑھنا ہے، پوری محفل کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، ایک نقیب پر۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے اچھا لگا کہ کسی کا حکم ماننے کے بجائے کیوں نہ کسی کے آگے بندہ نہیں، حکم بھی ماننا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ انتظامیہ کو ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں، ان کا یہ حکم نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے بجے ہم نے محفل شروع کرنی ہے، اتنے بجے ہم نے اس کا وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو اس وقت میں رہتے ہوئے آپ نے نعت خوانوں کو بھی ٹائم دینا ہے اور خود اپنا بھی جو ہے آپ نے حصہ شامل کرنا ہے۔ جی ناظرین، یہ میں بتاتا چلوں کہ اکثر و بیشتر محافل پاک میں ایک نقیب کا ہولڈ ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پوری محفل کو چلا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ثنا خوان یا کوئی عالم دین، کوئی قاری یا کوئی بھی شخصیت کہتے ہیں یار مجھے وقت تھوڑا دیا، اس کو بہتا دے دیا، اس کو زیادہ دے دیا، اس کو تھوڑا دیا۔ تو ایک بظاہر نقیب محفل ارینج کر رہا ہے، لیکن نقیب محفل کو بھی پیچھے کوئی ارینج کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ارینج کرنے والا ہوتا ہے انتظامیہ کا بندہ جس نے وہ محفل سجائی، آرگنائز کیا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی نقابت آپ نے کہاں پر کی، کتنی عمر میں کی آپ نے؟ میں نے تقریباً 2010 میں
میری جو عمر تھی وہ 18 سال تھی. جی ماشاء اللہ. پہلی مرتبہ میں نے کھوڑیا والا میں ہی مسجد میں خود ہی ایک پروگرام آرگنائز کیا ہم دوستوں نے مل کے. ٹھیک ہے. تو ویسے چھوٹی چھوٹی محفلیں گھروں میں ہوتی رہتی تھی. جی جی جی. تو ایسے کبھی کسی دوست کے گھر چلے گئے محفل کے لیے, کبھی کسی دوست کے گھر. تو پھر انہوں نے ایسے 8-10 پروگرام ہم نے کیے. تو پھر ان کی خواہش ہوئی کہ کیوں نہ ہم بڑا پروگرام کروائیں کہیں. اچھا ماشاء تو ہم نے ایک مسجد ہماری زیر تعمیر تھی, اس میں ہم نے پھر بلکہ رمضان شریف, جیسے اب رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا ہے, رمضان شریف میں ہم نے اس مسجد کے چندہ کے لیے ایک روڈ پہ ہم نے نا دوستوں نے یہ ہماری ایک کمیٹی بنی. ہم 7-8 لڑکے تھے, 4 صبح ٹائم بیٹھتے تھے سحری کے بعد, اور 4 افطاری سے تھوڑی دیر قبل ہم نے پھر مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اسی مسجد میں محفل پاک رکھی 27ویں شب کو. تو الحمدللہ پہلی مرتبہ وہاں پر حاضری کا شرف حاصل. تو کس سے متاثر ہو کر آپ نے نقابت جو ہے؟ میں صاحب بھائی سارے جو اتنے بھی سینئر نقبہ ہیں سبھی سے متاثر ہوں, سبھی اچھا پڑھنے والے ہیں. مولا علی کا قول آج تک میرے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ جس سے ایک لفظ بھی آپ نے سیکھا وہ آپ کے استاد ہیں. تو جتنے بھی سینئر ہیں سبھی سے متاثر ہوں, سبھی کا شکر گزار ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے ہم سے. واہ واہ, بہت اچھا نظریہ آپ کا. تو بیسکلی آپ کے پرماننٹ جو ہیں ان کن کے شاگرد ہیں آپ؟ میں نے شعبہ نقابت میں الحمدللہ میرے استاد محترم شہنشاہ نقابت جناب عزت مآب زاہد رضا صاحب جڑامالہ سے, کافی پڑھی لکھی شخصیت ہے, ایم.اے فارسی بھی ہیں آپ. اچھا. تو آپ سے پھر باقاعدہ جو میں نے آپ کی شاگردی اختیار کی ہے. تو یہ نقابت جب آپ کرتے ہیں محافل میں, جی, تو نقابت کرتے ہوئے کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات صاحب بھائی بس سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, کوئی خاص تو نہیں مطلب کہ ہوتے کوئی بھی ایسے معاملات, لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی وقت کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کوئی دوست زیادہ پڑھ لیتا ہے تو بندہ اب مائک تو نہیں چھین سکتا اس سے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں کہ چلے اس نے زیادہ پڑھ لیا تو وہ وقت جو ہے اپنا کم کر لیتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو بس یہی مشکلات ہوتی ہے ہمارے پاس زیادہ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھے. تو نقابت کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کرتے ہیں یا یہی پروفیشن آپ نے؟ نہیں, میں الحمدللہ جاب بھی کرتا ہوں لیکن پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. تو اب تقریباً 2 سال سے نہیں جاب کر رہا. وہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی بندہ ڈیوٹی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, تو وہاں پھر بندہ نوکر ہوتا ہے. جی ایسے ہی. تو پھر نوکر بھی ہوتا ہے, چھٹی بھی نہیں ہوتی, ماننی پڑتی, بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو پھر سرکار کی بارگاہ میں درخواست کر لی کہ جب آپ کے نوکر ہیں تو پھر نوکری نہیں کرنی. واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نقابت کرتے ہیں, جی, تو یہ نقابت کی جو سیڑھیاں آپ نے چڑھی ہیں, منازل جو طے کی ہیں, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ صاحب بھائی کافی شخصیات کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے, لیکن میں بالخصوص میرے والد محترم, جی, میری والدہ, میرے پیر و مرشد الحاج صوفی شمس الدین محمدی سیفی صاحب, ماشاء اللہ, یہ 3 شخصیات ہیں جو سر فہرست ہیں. اس کے بعد میرے دوست احباب ہیں, ماشاء اللہ, بہن بھائی ہیں, اور ہم منصب جو فیلڈ کے دوست احباب ہیں وہ بھی الحمدللہ شامل ہیں. ان کی بھی محنت, ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. زیادہ تر کن کاموں پر, کس باتوں پر خوش ہوتے ہیں, اور کن کاموں اور باتوں پر آپ غصہ ہو جاتے ہیں؟ ہر انسان کی زندگی میں یہ معاملات ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو غصہ نہیں آتا. اچھا. تو میں تقریباً کافی باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں. غصے والی بات بھی ہو تو بس ہنس کے ٹال دیتے ہیں. جی جی. تو بس کوئی بری بات نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ بس کسی کا دل نہ دکھے کسی کی وجہ سے. تو اگر کوئی ایسی بات کرے تو اسے سمجھا دیتے ہیں کہ بھی ایسے نہیں, ایسے کر لیں. تو بس یہی بات ہوتی ہے. آپ اچھا نقیب بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ڈیلی؟ محنت تو ساری زندگی کرنا پڑتی جب تک بندہ اس منصب پہ فائز رہتا ہے. جی. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک اسے محنت کرنی پڑتی ہے. کرتی. بیسکلی آپ تو چلیں بہت اچھی بات ہے کہ نقیب محفل تو بن گئے آپ. یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ آئی مین کتنا ٹائم دیتے ہیں ڈیلی کتابوں کو یا ریاسل کو پریکٹس کرنے کو؟ جو پریکٹس ہوتی ہے صاحب بھائی وہ تو نہیں ہوتی اب, لیکن یہ ہے کہ مطالعہ ہوتا رہتا ہے. جی جی جی. تو وہ کوئی وقت جو ہے مطلب کہ تعین نہیں ہے کتنا وقت ہے.
جب بھی دل کیا کتاب پکڑ کے جب فری ہوتے ہیں تو بس اسی کام میں لگے رہتے ہیں. مشغلہ کیا ہے آپ کا؟ بیڈمنٹن کھیلنا. اچھا، وہ تو میرا بھی بیڈمنٹن کا ہوگا بہت زیادہ. وہ اور ضروری بھی ہے کہ فٹنس کے لحاظ سے بھی. کرکٹ تھا شوق، لیکن کرکٹ جو ہے وہ ایک لمبا پیریڈ ہے، ٹائم زیادہ مانگتی ہے، تو اسی لیے بیڈمنٹن کچھ 1-2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں. ایک اچھا نقیب محفل ہونے کے لیے، اسٹیج سیکرٹری بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے کا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. جی بہت اچھا. ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے. جی. جو ہمارا لفظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے لفظ ایسے لوگوں کے لیے بول دیتے ہیں جو ان کے قابل نہیں ہوتے. یہ پچھلے دنوں ایک گروپ میں بھی یہ بات میں نے مطلب کہ سنی ہے. ہمارے سینئر نقبہ اس موضوع کو لے کر بات کر رہے تھے کہ ہم کہہ دیتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت. جی جی جی. اب طریقت تو سامنے نظر آتی ہے نا، شریعت جو ہے سامنے نظر آ جاتی ہے، طریقت کا تو نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے، چلو ہم نے کہہ بھی دیا تو یہ تو بات ہوگی، لیکن اگر شریعت سامنے نظر آ رہی ہے تو شریعت کے قابل نہیں ہے وہ بندہ، تو ہم ایسے اسے پروٹوکول دیں، یہ بات اچھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں یہ چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ہلکا بات ہیں وہ دینے سے پہلے، کیونکہ نقیب جو ہوتا ہے، میں بالکل مختصر بات کرتا ہوں کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے ان کا بھی ایک نقیب ہوتا تھا جو ان کی نسل کو جانتا تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کے بارے میں بتاتا تھا، جب وہ آتے تھے منادی کرتا تھا، تعارف کرتا تھا، ان کا تعارف کرواتا تھا، عوام کو بتاتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، اب یہ فلاں منصب پہ فائز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. تو بس یہ ہے کہ بندے کو سوچ کر دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے. اچھا ناظرین، میں جاتے جاتے ایک بات آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک محفل میں گیا، وہاں پہ میری نقابت تھی، نقابت کے فرائض میں سر انجام دے رہا تھا. تو نقابت میں نے کی، حمد باری تعالیٰ پڑھی، نعت رسول مقبول اپنے انداز میں پیش کی، ہدیہ عقیدت، کوشش کی اچھے سے اچھی گفتگو کروں، وہ کی میں نے. تو تھوڑی دیر گزری، دوران محفل ایک پیر صاحب آئے تھے. میں نے دیکھا کہ دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو میں بھی مجبوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد پھر میں نے نعرہ لگایا. یقین جانیے، پہلا نعرہ تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک نعرہ میں نے یہ لگا دیا، جیوے جیوے مرشد جیوے. آپ یقین کیجیے اسد بھائی، ساری محفل ایک طرف اور وہ 2-3 لمحے جو ہے، وہ سیکنڈ جو ہیں، وہ چند سیکنڈ جو ہیں وہ ایک طرف. پیسے بھی نشاور کرنا شروع کر دیے لوگوں نے اور ترجیح دینا بھی شروع کر دی. وہاں پہ پتہ نہیں ایک نیا جنون پیدا ہو گیا. مجھے اتنی شرم آئی یقین جانے کہ میں نے سوچا یار میں نے حمد پڑھی، کوئی میرے ساتھ کسی نے یعنی کہ کوآپریٹ نہیں کیا، خدمت نہیں کی، توجہ اتنی نہیں دی. نعت پڑھی پھر بھی اتنی توجہ نہیں کی. تو ایک پیر صاحب آئے ہیں، ان کے مرشد آئے ہیں، تو یار یہ اتنی یہ نعت بھی چھوڑ دی انہوں نے، حمد کے حوالے سے بھی خدا کی پاکی جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے پیر کے نعرے پر جھوم اٹھے. تو کیا آپ کہتے ہیں اس حوالے سے؟ صاحب بھائی، جہاں تک میں یہ بات کرتا ہوں، ظاہری بات ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں معمول میں یہ باتیں روزمرہ کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے. ہر محفل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو علماء کرام ہیں جی، انہیں بھی چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا نا اس بات کو عوام کے سامنے لے کے آئیں. ہمارے خطابات صرف آج کل جو ہو رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں یار وہ ساری رات خطاب سنتے ہیں، صبح اگر پوچھ لینا تو حضرت صاحب نے رات گفتگو کیا کی، بس یہ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا، یہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ فرقہ واحد سے ہٹ کے جو صحیح دین اسلام ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ جو 2 نمبر پیر ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے تشخص یا ہمارے مسلک پر جو انگلی اٹھاتا ہے وہ نہ اٹھائے. بس ہمارے علماء کرام اس میں ہمارا ساتھ دیں. وہ اپنے بیان میں ٹھیک ہے، وہ اگر بات کر رہے ہیں 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تو 45 منٹ وہ اپنی گفتگو کریں جو موضوع نے ملا ہے، 15 منٹ عوام کی. اچھا آپ نے علماء کی تو بات کر دی، کئی نقباء ایسے ہیں وہ ایسا کام کرتے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بس ان کے بھی یہ پیغام ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کہنا تینوں
تو سنو نہ نونو. اب ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اب وہ خود ہی سمجھ جائیں, سینئر ہیں تو وہ بہتر جانتے ہوں. اچھا, اس سے قبل کہ میں کلام آپ کا شامل کروں اس محفل میں, اس بزم میں, اس انٹرویو میں, تو آپ اس چینل کے بوساطت سے, بزم سیف کی بوساطت سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بزم سیف کی طرف سے اس پلیٹ فارم سے کہ جتنے بھی ناظرین ہیں, سننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, حضور سے محبت کرنے والے ہیں, بس آپ اپنی زندگی میں سرکار سے محبت کریں, سرکار کے اصحاب سے محبت کریں, حضور کی آل سے محبت کریں, اولیاء اعظام سے محبت کریں, اور ان کے جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے, جو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے, اسی راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. بہت اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. آخر پر کون سا آپ کلام ہمیں جو ہے وہ سنانا پسند فرمائیں؟ اب بات ہی آل کی ہو رہی تھی تو پنجتن پاک کی شان میں کچھ شعر فرماتے ہیں, لیکن جو دور حاضر کے لحاظ سے میرا ایک شعر میرے ذہن میں رقص کر رہا ہے صاحب بھائی. پنجابی کے شاعر ناصر چشتی صاحب علیہ رحمہ, آپ فرماتے ہیں کہ بانساں دے گز لے کے چلے رحمت دا بر میچ دے پہنے. یہ میں جو آج ہمارے علماء کرام, نعت خوان, نقیب حضرات ہیں جو منہ پھاڑ کر عوام سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے چاہیے, ہمیں ان کے لیے ہے کہ بانساں دے گز لے کے چلے رحمت دا بر میچ دے پہنے. اج کل دے کچھ بندے ناصر نا سرکار دا ویچ دے پہنے. اج کل دے کچھ بندے ناصر نا سرکار دا ویچ دے پہنے. اگر آپ خدا کی عزت کی قسم, آپ کا توکل ہوگا نا اس بات پر کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا, تو پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں. مانگنا ہے تو پھر اس در سے مانگے جہاں پر بندے کو شرمندگی نہ ہو, جہاں پر آگے سے یہ جواب نہ آئے کہ تو کون ہے, یہ اتنے نہیں ہم دے سکتے, ہم اتنے دیں گے. سرکار سے مانگے تو الحمدللہ پھر دنیا بھی آپ کے پیچھے. کیا چاہیے, کب چاہیے, سب مانگ, سبھی مانگ, کس بات کی تاخیر ہے, اب مانگ, ابھی مانگ, اور دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے, گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ. جی بسم اللہ, کیا سنانا چاہیں؟ مجھ خطا کار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. ہمارے دوست ہیں شاید طارق چشتی صاحب, بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ مجھ خطا کار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. آج کل دنیا میں سبھی خطا کار ہیں, ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے. ہم دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. تو اسی ضمن میں انہوں نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ مجھ خطا کار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے, مجھ کو پنجتن کی غلامی نے بچا رکھا ہے. اور وہی بات آ گئی کہ ہم دنیا داروں سے کیوں مانگے. مجھ خطا کار کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے, مجھ کو پنجتن کی غلامی نے بچا رکھا ہے. میں کسی اور سے مانگوں یہ مناسب ہی نہیں, نام پنجتن کے غلاموں میں لکھا رکھا ہے. اور رب کعبہ کی عزت کی قسم, جب سے میں نے اس در کی غلامی کی ہے, جب سے میں نے, الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے, جب سے میں نے اس در کی غلامی کی ہے, میری تقدیر کو پنجتن نے جگا رکھا ہے. اور حاصل کلام شعر ہے کہ اس گھرانے کی سخاوت کا بیان کیسے کروں. کائنات میں بہت بڑے سخی ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ نچھاور کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں, لیکن اس سخی سے سب نیچے ہیں. سخاوت بھی اسی گھر کا صدقہ ہے, کیونکہ اس گھرانے کی سخاوت کا بیان کیسے کروں. جس نے کربل بھی شہیدوں سے جس نے کربل اس گھرانے کی, ہاں اس گھرانے کی سخاوت کا بیان کیسے کروں. اس گھرانے کی سخاوت کا بیان کیسے کروں, جس نے کربل بھی شہیدوں سے سجا رکھا ہے. ہم پہ احسان ہے یہ پنجتن کا طارق چشتی, ہم پہ احسان ہے یہ پنجتن کا طارق چشتی, اپنے گھر بار کا نوکر جو بنا رہا ہے, یہ ہم پہ احسان ہے. الحمدللہ ہمیں اس احسان پر فخر ہے کہ ہم دنیا دار کا کسی کا کوئی احسان ہونا تو وہ جتلاتا ہے, لیکن کیا پنجتن پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اپنے گھر بار کا ہمیں نوکر بنایا ہوا, تو ہمیں اس نوکری پر بڑا مان ہے. واہ 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 واہ. جی ناظرین, امید کرتا ہوں آج کی نشست آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی. زندگیاں ختم ہوئیں, قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جلد ہی ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.